لله والملك وله الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين قاطعوا الكفر والشرك والبدع. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رمضان المبارک کا یہ مقدس اور برتر مہینہ جس طرح اپنی مخصوص اور انفرادی عبادات کے ذریعے مزین اور نمایاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں بعض ایسی عبادات رکھی ہیں جو باقی 11 مہینوں میں وہ مشروع نہیں کی گئی. مثلا رمضان کے مہینہ کی مخصوص اور اضافی نماز تراویح وہ اسی ماہ مقدس کے ساتھ خاص ہے. نماز تراویح کا باقی 11 مہینوں میں تصور اسلام میں نہیں ہے. اس ماہ مقدس کے دن کے روزے کو فرض کیا، دیگر مہینوں میں سے کسی مہینے کے کسی دن کے روزے کو فرض نہیں کیا گیا. اسی ماہ مقدس کے اندر ایک عظیم الشان عبادت اعتکاف وہ بھی مسنون قرار دی. اسی مہینے کے بعض ایام میں، دیگر مہینوں میں یہ اعتکاف والی عبادت جو مسنون اعتکاف ہے یہ مشروع نہیں ہے. اسی طرح صدقۃ الفطر ہے وغیرہ. تو بعض ایسی عبادات اس ماہ مقدس کو اللہ نے عطا کی اور اس میں رکھی جو باقی 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کا حصہ نہیں ہے. اس مہینے کو ان عبادات کے ذریعے اللہ نے مزین کیا، نمایاں کیا، عظیم اور برتر بنایا. اسی طرح تاریخ اسلام پر غور کرنے سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں کچھ ایسے انقلابات، عجائبات اور واقعات بھی رکھے جو اسی مہینے کا خاصہ ہے اور اسی مہینے کو ان واقعات کے ذریعے بھی اللہ نے مزین کیا. مثال کے طور پر اسی ماہ مقدس کی آج 16واں روزہ ہے. چاند کی تاریخ کے لحاظ سے 16 تاریخ ہے تو 17 تاریخ کل کا دن آنے والا
17 رمضان المبارک کو اسلام کا پہلا معرکہ اور غزوہ، جسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الفرقان کا لقب دیا، حق و باطل کے فرق کر دینے کا دن ہے، غزوہ بدر پیش آئے۔ یہ کون سی تاریخ کو پیش آیا؟ 17 رمضان کو۔ 17ویں روزے والے دن غزوہ بدر پیش آیا، جو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے اور یہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے، اور یہ وہ دن ہے جو حق و باطل، کفر و اسلام کے درمیان یوم الفرقان فرق کر دینے والا دن ہے، کہ اس میدان بدر میں اللہ نے قلت کو کثرت پہ غالب کیا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 یا 11 ہے، اور مقابلہ پہ کافروں کی تعداد 1000 کا لشکر ہے۔ افرادی قوت میں بھی وہ 3 گنا بڑھ کر ہے، اور سواریاں دیکھیں، دیگر جنگی آلات دیکھیں، وسائل دیکھیں تو مسلمان نہتھے نظر آتے ہیں، نہ ہونے کے برابر اسباب ان کے پاس ہے، اور مد مقابل جو کافر 3 گنا تعداد اور افرادی قوت کے اعتبار سے بڑھ کر ہے، اس کے بعد اس کے پاس سواریاں، جنگی آلات، ساز و سامان، وہ بھی پوری طرح اس سے لیس ہو کر کے وہ آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس میدان بدر میں کفر کی کمر کو توڑ دیا۔ بڑے بڑے 70 کفار وہ اسی میدان میں واصل جہنم ہو گئے، مردار ہو گئے۔ کتنے بڑے بڑے، جن میں ابو جہل اور اس کے دیگر ہم پلہ بڑے بڑے کفار، اور 70 قیدی بن گئے، یہ بھی رسوا ہو گئے، قید ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو یہ غزوہ بدر بھی پیش آیا کس تاریخ کو؟ 17 رمضان، رمضان المبارک کے مہینہ کو۔ یہ بھی شرف حاصل ہے کہ یہ اسلام اور اہل اسلام کی فتح اور غلبہ کا دن اسی ماہ مقدس میں پیش آیا۔ اس ماہ مقدس کی 21ویں تاریخ، 21واں روزہ، صبح کی نماز میں تشریف لا رہے ہیں خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضی شیر خدا محبوب مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دنیا و آخرت کا بھائی قرار دیا۔ وہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ جو فاتح خیبر ہے، بدر و احد کا غازی ہے، حنین، خندق اور تبوک کا ہیرو علی ہے، شجاع علی، نڈر علی، بہادر علی، میرا اور آپ کا مرشد علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 21ویں رمضان کو صبح کی نماز پڑھانے کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں وہ تشریف لا رہے تھے کہ دشمن وہ مسجد کے مین گیٹ کے ساتھ چھپا ہوا ہے پیچھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنے کی انتظار میں کھڑا ہے۔ جو ہی حضرت علی داخل ہوئے تو اس ظالم نے خنجر کا وار کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خون میں لت پت کر دیا، اور حضرت علی نے جام شہادت نوش کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یہ بھی اسی ماہ مقدس کی 21ویں تاریخ کو یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ اسی ماہ مقدس کی 17 تاریخ پھر واپس آ گیا ہوں 17 تاریخ پر، 17ویں رمضان کو وفات طیبہ ہے ام المؤمنین رفیق حیات پیغمبر اور صدیق کائنات، صدیق کی بیٹی صدیقہ
ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ان کی وفات ہے اسی ماہ مقدس کی 17ویں تاریخ 17 رمضان کو، تو یہ واقعات اسی مہینہ میں پیش آئے۔ تو یہ واقعات بھی ہمارے لیے قابل غور اور سبق آموز ہیں، ان کے اندر بھی ہمارے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نسبت رکھنے والی مقدس ہستیاں، آپ تو عظیم اور برتر اور بالا قدر ہیں ہی صحیح، آپ کی عظمتوں کا یہ بھی ایک عالم ہے کہ جو چیز میرے محبوب کے ساتھ، جو ہستی میرے نبی کے ساتھ، جو افراد اور جو لوگ میرے محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کی نسبت کی وجہ سے عظیم الشان ہوگا، ان کی بھی عظمتوں کا کوئی ثانی کائنات میں نظر نہیں آتا۔ خواہ وہ نسبت اصحاب پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے ہو، صحبت اور لقاء بالایمان، یہ نسبت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، تو وہ بھی قابل قدر نسبت ہے۔ آپ کی بنات، اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، داماد ہونا، یہ آپ کے ساتھ نسبی نسبت ہو، اور ایمان کے ساتھ ساتھ تو یہ نسبت رکھنے والے اسی نسبت کے اعتبار سے وہ بھی عظمت اور شان پا جاتے ہیں۔ خواہ وہ نسبت میرے پیغمبر کے ساتھ ازواج کی ہو، رفیق حیات ہونے کی نسبت ہو کہ میرے پیغمبر کے نکاح میں آئیں ازواج مطہرات امہات المومنین، آپ کے بستر کی زینت، آپ کا حرم، آپ کا لباس بن گئی، تو یہ نسبت بھی ان کی عظمتوں کو اونچا کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت جمیع کائنات اور مخلوقات سے بڑھ کر دل میں رکھ کر آپ کی عزت، تعظیم، تکریم کرنا فرض ہے، اسی طرح آپ کی نسبت کا حیا اور لحاظ کرنا بھی فرض ہے۔ خواہ وہ نسبت سواری کی ہو کہ جس اونٹ پہ، اونٹنی پہ، خچر پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس سواری کو میرے نبی سے کیا ہو گئی؟ نسبت ہو گئی۔ میرا نبی اس پہ سوار ہوا، وہ میرے نبی کی سواری بن گئی۔ یہ نسبت اس سواری کو بھی دیگر اپنی ہم جنس مخلوق سے اعلیٰ اور بلند کر دیتی ہے، ممتاز اور اونچا کر دیتی ہے کہ کائنات میں جتنی سواریاں ہیں میرے محبوب سے نسبت رکھنے والی سواری کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس جوتی کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی، سبحان اللہ، کہ اس جوتی کو میرے محبوب نے پہن لیا، پاؤں مبارک اس میں ڈالا، اس جوتی کی بھی شان اور عظمت کی کائنات میں کوئی دوسری جوتی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نسبت جو میرے پیغمبر سے ہو گئی، جس شہر مکہ کو میرے نبی کے ساتھ نسبت ہوئی، جن گلیوں کو، مٹی کے ذرات کو میرے محبوب کے ساتھ نسبت ہو گئی، اللہ بھی اس نسبت کا لحاظ کرتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ انت میں اس نسبت کو ذکر کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شہر مکہ کی میں رب کو قسم، یا اللہ کیوں شہر مکہ اتنا عظیم اونچا ہو گیا، رب اس کی قرآن میں قسمیں کھانے لگا، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں بیت اللہ ہے نا، اس لیے یا اللہ تو اس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ فرمایا نہیں میرے پیغمبر، یا اللہ اس لیے کہ اس میں آب زمزم کا،
یہ پانی کا چشمہ ہے، اس لیے اس کی عظمت اونچی ہو گئی کہ تو قسمیں اٹھانے لگا۔ فرمایا نہیں میرے پیغمبر، یا اللہ اس لیے کہ اس میں صفا ہے، مرمہ ہے، یہ تیرے شعار موجود ہیں، اس لیے قسمیں اٹھاتا ہے۔ فرمایا نہیں میرے پیغمبر، کوئی اور وجہ نہیں۔ یا اللہ پھر قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا انتا حلم بہذا البلد، اس کی گلیوں کو، اس شہر کے مٹی کے ذرات کو تیرے قدموں سے جو نسبت ہو، اس میں آپ جو چلتے پھرتے ہیں اس کی نسبت آپ سے ہے، آپ کی نسبت اس سے ہے۔ آپ کا یہ مولد جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی یہی شہر مکہ ہے، میرے پیغمبر اس کی نسبت آپ سے ہو گئی، تو آپ کی نسبت کی وجہ سے یہ اتنا بالا قدر ہو گیا کہ اس کی نام کی قسمیں میں اللہ قرآن میں اٹھانے لگا۔ تو نسبت کا لحاظ ضروری ہے، نسبت جوتی کی ہو، نسبت سواری کی ہو، نسبت کسی شہر کو ہو جائے، اور نسبت لباس کی ہو، نسبت تو وہ لباس بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اعلیٰ ہو جاتا ہے، بلند و بالا ہو جاتا ہے کہ میرے محبوب نے جو اسے زیب تن کر لیا، اپنے پاک وجود کے ساتھ اس کو نسبت دے دی، تو وہ لباس دنیا و ما فیہا کے قیمتی کپڑوں سے اور لباسوں سے وہ شان اور عظمت میں یوں بڑھ گیا کہ اس کی نظیر اور مثال کائنات میں نہیں مل سکتی۔ کون کون سی نسبت رکھنے والی شے کا ذکر کروں؟ آئیے ایک جملہ سناتا ہوں، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والا آپ کے مقدس وجود کا کوئی بال، کیا چیز؟ وال، بال آپ کے ساتھ نسبت رکھتا تھا۔ آپ کے سر مبارک کا بال ہو، داڑھی مقدس کا بال ہو، آپ کے وجود کے ساتھ اس کو نسبت تھی، لیکن چلتے چلتے یہ گر گیا، ٹوٹ گیا، آپ کے پاک وجود سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا، جدا ہو گیا۔ آپ کے وجود اقدس میں تھا، اب نہیں رہا۔ اس ٹوٹے ہوئے بال کی بھی عزت تعظیم کرنا یہ فرض ہے۔ کیوں؟ اب اگر کہ جدا ہو گیا لیکن پھر بھی اسے نسبت میرے نبی سے رہی تو ہے، میرے نبی سے اس کو نسبت رہی تو ہے۔ اب یہ ایک بار جو نسبت میرے نبی سے ہو گئی، یہ اب پیارے پیغمبر کے پاک وجود پر رہے یا نہ رہے، یہ واجب التعظیم ہر حال میں رہے گا۔ بال کو عربی میں شعر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شین عین را، شہر نا، اس میں ہا آتی ہے، شہر، شہر، یہ ہے شین عین را، شعر، شعر۔ آپ کے بال مقدس کو عربی میں اگر کوئی اس کا نام لینا چاہتا ہے تو اسے کیا بولے گا؟ شعر، شین عین را، شعر۔ اگر اس کو بجائے شعر کہنے کے اس نے شعیر کہہ دیا، عین کے بعد یا داخل کر دی، شعیر، تصغیر، اس میں معنی کے اندر تھوڑا سا حقارت ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے، نقص ہوتا ہے۔ شعر بال، شعیر عام سا بال، معمولی سا بال، حقیر سا بال۔ تو آپ کے اس بال مقدس کو شعر کہنے کی بجائے اس نے کیا کہہ دیا؟ شعیر، معمولی بال، عام بال، حقیر سا بال۔ تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، شعر کو شعیر کہا میرے نبی کے بال کو، اس میں حقارت، اس میں اس کی تنکیر، تنقیص کا پہلو ہے، ادب اور تعظیم کے خلاف ہے۔ یہ آدمی ایماندار ہے، مرتد ہو جائے گا اور واجب القتل ہو جائے گا۔ کیوں؟ میرے نبی سے نسبت رکھنے والے اس بال کی اس نے تعظیم اور احترام نہیں کیا۔ جب اس قدر نسبت پیغمبر کا معاملہ حساس ہے تو پھر یہ کہنے میں حق بجانب ہوں
میرے نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والی جوتی کی توہین کرے، بال کی کوئی توہین کرے، لباس کی کوئی توہین کرے، آپ کی سواری کی کوئی توہین کرے، آپ کے بستر کی کوئی توہین کر دے، آپ کے شہر مکہ و مدینہ کی کوئی توہین کرے، امت کا اتفاق ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو پھر یہ بات سمجھنی آسان ہے کہ میرے نبی سے نسبت رکھنے والے اصحاب پیغمبر کی کوئی توہین کرے، بنات پیغمبر کی کوئی توہین کرے، یا ازواج پیغمبر کی کوئی توہین کرے، یہ بھی نسبت پیغمبر کی توہین کر کے کائنات کا غلیظ ترین کافر ہو سکتا ہے، مومن کہلوانے کا حق نہیں رکھتا۔ نسبت کا احترام لازم، کس چیز کا؟ نسبت کا احترام لازم۔ سبحان اللہ، وہ نسبت بنات کی ہو، بنین کی ہو، خاندانی ہو، نسب کی ہو، صحبت کی ہو، یا وہ نسبت ازواج پیغمبر کی رفیق حیات ہونے والی ہو، نبی کے بستر کا اور آپ کا حرم اور زینت ہونے والی ہو، اللہ نے بھی قرآن میں اس نسبت کا تذکرہ کیا کہ نہیں کیا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سبحان اللہ، اسی نسبت کو ذکر کیا۔ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، یا نساء النبی، آئے میرے نبی کی بیویوں، نسبت ہے نا؟ یا نساء، نساء کون سی؟ نساء کا معنی عورتیں، کون سی عورتیں؟ فرمایا النبی، ان کی نسبت نبی سے ہے، یہ نبی کی بیویاں ہیں، یہ نبی کا لباس اور حرم ہے، یہ نبی کے نکاح میں آ گئی، تو اب یہ صرف نساء نہیں رہی، یا نساء النبی، نبی کی بیویاں بن گئیں، ان کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو گئی، نبی کی نسبت ان کے ساتھ ہو گئی، اسی نسبت کی وجہ سے لستن کاحد من النساء، اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں ہے تمہارا شان، مقام، مرتبہ، رفعت، بلندی، اللہ فرماتے ہیں کاحد من النساء، کہ اس کو پہنچ سکے کوئی کائنات کی عورتوں میں سے عورت۔ کیا مطلب؟ میرے پیغمبر کی بیویوں، میرے پیغمبر کے بستر کی زینت بننے والیوں، پہلے بھی بڑی بڑی پاک دامن عورتیں دنیا میں آئیں، پہلے نبیوں کی بیویاں، پہلے نبیوں کی بیٹیاں، پہلے نبیوں کی مائیں، پہلے نبیوں کی بہنیں، اور دنیا میں بڑی بڑی پاک دامن بیویاں آتی رہی، ان کی ولایت بھی برحق، ان کی شان اور عظمت بھی برحق، ان کا مقام اور مرتبہ بھی برحق، ان کا ایمان اور اخلاص بھی برحق، لیکن یا نساء النبی، تمہیں جو نسبت میرے آخری پیغمبر سے ہو گئی، اس لیے فیصلہ یہ ہے لستن کاحد من النساء، تمہاری شان اور عظمت کو کائنات کی مقدس عورتیں مل کر کے بھی پہنچ نہیں سکتی، لستن کاحد من النساء، تمہاری شان اور عظمت کا مقابلہ کوئی کائنات کی عورت نہیں کر سکتی، کوئی پاک دامن بی بی نہیں کر سکتی، تمہیں نسبت اونچی ملی ہے تو شان بھی اونچا ملا ہے، سبحان اللہ۔ نسبت کا تذکرہ کیا کہ نہیں کیا؟ ایک اور آیت دیکھیں اسی سورہ احزاب میں، پیچھے آ جائیے اس کے شروع میں، اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا، اولا کا معنی حق، اللہ فرماتے ہیں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتا ہے، کس پر زیادہ حق رکھتا ہے؟ بالمؤمنین، اہل ایمان پر زیادہ حق رکھتا ہے، کس چیز سے زیادہ؟ فرمایا علی من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ اللہ کا نبی ان پر حق رکھتا ہے۔
حقوق مختلف ہوتے ہیں، ماں باپ کے بھی ہم پر حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، قرابت داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بڑے چھوٹے کی حقوق ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، یہ سارے حقوق ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بندے پر اپنی جان کے بھی حقوق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اپنی جان کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے حقوق اپنی جگہ پر، لیکن النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے اہل ایمان تمہارے سارے حقوق پیچھے ہیں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر تم نے حق سمجھنا ہے، پورا کرنا ہے، تو اللہ کے نبی کا حق تم پر ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ وہ کیا حق ہے؟ ایک طرف میرے نبی کی محبتوں کا تقاضا ہو، آپ کی اطاعت و پیروی کرنے کا تقاضا ہو، اور دوسری طرف یہ سارے حقوق والے آ جائیں، یہ کچھ اور مطالبہ کرے، پیغمبر کی تعلیم کچھ اور ہو۔ اب یہ درمیان میں آدمی پھنس جاتا ہے، اللہ کے نبی کا حکم مانوں، سنت کو قبول کروں یا برادری کو خوش کروں؟ اب یہ آزمائش میں کھڑا ہے، اس مقام پر اسے غور کرنا ہوگا۔ کنبہ قبیلہ، اہل و عیال، برادری، یہ سب اپنی جگہ، لیکن یہاں مجھے ترجیح دینی ہے، عملی میدان میں قدم رکھنا ہے، تو وہ اپنے محبوب کا حق سب سے بلند و برتر ہے، سب کو ناراض کر دے لیکن محبوب کی ادا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ ہے اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ ہمارے سبق کی بات ہے۔ ازواجہ، ازواج اس پیارے پیغمبر کی، غور کریں، ازواجہ یہ ہو میں نسبت ہے، ازواجہ ہو، یہ ازواج کس کی ہیں؟ ازواج تو باقیوں کی بھی ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ وہ نہیں، ان کو نسبت کیا ملی ہے؟ ازواجہ، ازواج النبی، یہ کون ہے؟ نبی کی ازواج مطہرات، ان کو میرے پاک پیغمبر سے نسبت حاصل ہو گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ نسبت کی وجہ سے اتنی بلند و برتر ہو گئی کہ پیارے پیغمبر کی پوری امت کو فرما دیا ازواجہ امہاتہم، ازواجہ امہاتہم، ان کی نسبت میرے پیغمبر سے ہو گئی، یہ ازواج النبی بن گئی۔ لہذا تم پہ لازم ہے کہ ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم و تکریم ویسے کرو جیسے اپنی سگی ماں کی کرتے ہو۔ ازواجہ امہاتہم، سگی ماں، اس کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ برحق، اس کے ساتھ خدمت، صلہ رحمی، حسن سلوک، یہ اپنی جگہ برحق، لیکن ماں سے بھی زیادہ تقدس دینا اور ماننا ہوگا، ازواج پیغمبر کو دینا ہوگا، ماں سے زیادہ احترام کرنا ہوگا، ازواج پیغمبر کا کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا تقدس بھی ہمیں ملا تو پیغمبر کی ازواج سے ملا، ماں کا ادب و احترام ملا تو ازواج پیغمبر امہات المومنین سے ملا، تو ان سے بھی بڑھ کر عزت، تعظیم و تکریم کرنی ہوگی، ازواج پیغمبر کی کرنی ہوگی۔ یہ امت کی مائیں کیسے بنی؟ موضوع کا نقطہ، امت کی مائیں کیسے بنی؟ قابل تعظیم و تکریم کیسے بنی؟ اللہ فرماتے ہیں ازواجہ، پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے، پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے میرے نبی کی بیویاں اور حرم جو ہیں، ان کی اس نسبت کی وجہ سے شان اتنی بلند ہوئی کہ پوری امت کی مائیں انہیں قرار دے دیا۔ کون کون سا مقام سناؤں؟ پورے قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ازواج پیغمبر کا تذکرہ کیا، ازواج پیغمبر کی عظمتوں کو ذکر کیا، ان کی مدح کو ذکر کیا، تو سبب اور راز یہی نسبت کو بنایا۔ ان کی شان اور عظمتوں کا راز نسبت پیغمبر ہے۔ اللہ
یہ نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں، اگر ازواج پیغمبر پیارے پیغمبر کی بیویوں کا ویسے احترام نہ کر سکو اور شرم و حیا تمہارے اندر موجود نہ ہو، پیغمبر کے تو نام لیوا ہو، میرے پیارے پیغمبر کی نسبت کا حیا کر لینا، پیغمبر کی نسبت کا لحاظ کر لینا کہ ازواج پیغمبر کا اگر احترام نہ کر سکو تو تبرہ مت کرنا، تبرہ مت کرنا۔ میرے نبی کی ساری بیویاں شان والی، ساری عظمتوں والی، ہماری مائیں جن پہ کائنات کی ماؤں کو قربان کر دیا جائے، سبحان اللہ، ساری عظمتوں والی، لیکن سیدہ عائشہ کے کیا کہنے، توجہ کرو تو بات سناؤں گا، رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا، لطف اٹھائیے گا۔ آپ نے فرمایا مردوں میں با کمال اولیاء پارسا نیکوکار بہتے گزرے، لیکن عورتوں میں بہت کم ایسے مرتبے کی اور ولیہ عورتیں گزری۔ پھر آپ نے ذکر کیا جو کم عورتیں اللہ کی محبوبہ ولیہ گزری ہیں، ان میں سیدہ آسیہ علیہ السلام اللہ جو فرعون کی گھر والی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، شان مقام مرتبہ یوں پایا کہ رب نے انہیں شہادت کے مرتبے پہ فائز کیا، شہید اسلام بن گئی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بی بی آسیہ کے ساتھ ساتھ بی بی مریم حضرت عیسیٰ کی ماں، سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ کی ماں بی بی مریم جسے قرآن کہتا ہے امہ صدیقہ، صدیقہ کا معنی ولیہ، اے کائنات کے لوگوں حضرت عیسیٰ کی ماں مریم کو معمولی نہ سمجھنا، وہ میں اللہ کی بڑی نیک بندی ہے، میری بڑی محبوبہ اور ولیہ عابدہ زاہدہ ہے۔ یہ تذکرہ میرے نبی کر رہے ہیں کہ کسی صحابی کی زبان پہ آیا اے اللہ کے محبوب، آپ نے بی بی مریم کا تذکرہ کر دیا، بی بی آسیہ کی عظمتوں کو بیان کر دیا، ذرا ہمیں بتائیے ہماری ماں عائشہ کا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا عائشہ یہ تو تمام کائنات کی مقدس عورتوں میں یوں بلند و برتر ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید کا کھانا سب سے اونچی عظمت رکھتا ہے، پر تم کیا جانو سرید کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ سرحد ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ میں جا کے پوچھو، جہاں ان لوگوں کے ہاں یہ بہترین ڈش ہے، میرے محبوب کی پسندیدہ غذا ہے، شوربے میں روٹی ڈال کر اس کو بھگونا اور وہ ایک مخصوص طریقے پہ تیار ہوتی ہے، تو فرمایا جیسے کھانوں میں سب سے پسندیدہ کھانا سرید ہے، عورتوں میں سب سے عظمت والی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے مرتبے کو بی بی آسیہ بھی پہنچ نہیں سکتی، ہاں اگرچہ شہید ہوئی، جن کے مقام اور مرتبے کو بی بی مریم نہیں پہنچ سکتی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ساری کائنات سے اور ان کی کائنات کی پاک دامن بیویوں سے بلند و برتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک صحابی ہے، جرنیل صحابی ہے، ایک میدان فتح کر کے واپس آیا، آ کر کے پوچھتا ہے موقع پا کر کے کہ آج میدان فتح کر کے آیا ہوں، اللہ کا نبی بڑا خوش اور راضی ہے، شاید آج میرے لیے کوئی جملہ فرما دے، میری عظمت بلند ہو جائے۔ اللہ کے محبوب سے آ کر کے پوچھتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ عقیدت اور محبت کس سے ہے؟ آپ کی نگاہوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سنیے گا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب میں نے عورتوں میں سے تو نہیں پوچھا سب سے محبوبہ کون ہے، میں نے تو مردوں میں سے پوچھا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا اگر مردوں سے پوچھنا چاہتا ہے تو اسی عائشہ کا باپ صدیق مجھے
کر مردوں میں محبوب کوئی نہیں، اور نبوت کی نگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر عورتوں میں محبوب کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کون کون سی عظمت ذکر کروں اپنی ماں کی۔ اللہ کے قرآن کا انداز دیکھیے، نسبت ذہن میں رکھنا، قرآن مقدس کا انداز دیکھیے، بڑے بڑے پاک دامن لوگوں پر، مردوں پر، عورتوں پر لوگ تہمتیں لگاتے چلے آئے، بہتان تراشیاں کرتے آئے، الزامات اتہامات لگاتے آئے، لیکن اللہ کریم نے اپنے ان پاک دامن بندوں کی صفائی کا انتظام زمین سے کیا۔ کہاں سے؟ جا کے بیٹھنا ہوگا، کہاں سے؟ زمین سے کیا۔ مثلا اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام، عظیم و شان پیغمبر، بلکہ نبوت کے خاندان کے حسین گلدستے کا پھول ہے حضرت یوسف، جس کا باپ یعقوب بھی پیغمبر، جس کا دادا اسحاق بھی پیغمبر، جس کا پردادا ابراہیم بھی جد الانبیاء پیغمبر ہے۔ اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نبوت کے خاندان کا یہ شہزادہ اور منفرد شہزادہ، جس کو اللہ کریم نے باطنی حسن سے بھی مالا مال کیا اور ظاہری حسن سے بھی مالا مال کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اوتی شطرم من الحسن، اللہ نے گویا اپنے حسن کے خزانے سے ایک گڈھڑی باندھی حسن کی، گڈھڑی سمجھتے ہیں نا، ایک گڈھڑی باندھی حسن کی، اور حضرت یوسف پہ اس کو انڈیل دیا۔ سبحان اللہ، حضرت یوسف پہ انڈیل دیا۔ کائنات میں شہرت تھا حضرت یوسف کے حسن و جمال کا کہ ان کا ثانی کائنات میں کوئی پیش کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک جملہ سناتا چلو سبق سے ہٹ کر، جب اللہ کے محبوب کہو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے محبوب کے حسن کے سامنے حسن یوسفی بھی ماند پڑ گیا۔ کیوں بے ذوق ہو گئے ہو؟ بولو۔ حسن یوسفی کا شہرہ تھا کائنات میں، کوئی ڈھونڈے سے بھی یوسف کا ثانی نہیں مل سکتا تھا، پر میرے محبوب کا جب چہرہ انور طلوع ہوا تو حسن مصطفی کے سامنے، حسن محمدی کے سامنے حسن یوسفی بھی ماند پڑ گیا، اپنا دامن سمیٹنے پہ مجبور ہو گیا۔ پھر اس کے تذکرے ماضی کا قصہ بن گئے۔ بولو تو صحیح، حسن یوسفی کے تذکرے ماضی کا قصہ بن گئے۔ پھر کائنات میں جگمگانے لگا حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ماں سیدہ عائشہ نے بھی یہی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا تھا، آئے کائنات کے لوگوں، تم تذکرے کرتے ہو حضرت یوسف کے حسن کے، اتنا حسین تھا، اتنا حسین تھا کہ مصر کی زنانیوں نے، عورتوں نے، نسوانیت مصر نے حسن یوسفی کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ غور ہے کہ نہیں ہے؟ انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ بڑا حسن دیا میرے رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن آؤ میں عائشہ سے حسن محمدی کی جھلک سنو۔ سبحان اللہ، کیا فرماتی ہے میری ماں؟ کہتی ہے تمامی زلیقہ لو رأینا جبینہ لأثرنا بالقطع القلوب علی الید۔ وہ عورتیں مصر کی رہنے والی جنہوں نے حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھا، ان کے ہونٹوں کو دیکھا، ان کے ہاتھوں کی رانائی کو دیکھا، ان کے چال ڈھال کو دیکھا، ان کی رفتار کو دیکھا، قد و قامت کو دیکھا، پھر جا کر کے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ اگر وہ مصر کی عورتیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و قامت کا حسن تو رہا اپنی جگہ، چہرے کی رانائی رہی اپنی جگہ، ہاتھوں کی نرمائی رہی اپنی جگہ، ہونٹوں کا تبسم رہا اپنی جگہ، کائنات کی وہ عورتیں اگر صرف میرے
محبوب کے پیشانی مقدس پہ وہ موتیوں کی طرح چمکنے والے پسینے کے قطروں کا بھی حسن دیکھ لیتی، ہاتھ کی انگلیاں کیا ہوتی ہیں، پہلے ایمان لے آتی پھر سمیہ کی طرح اپنے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو رب نے با کمال بنایا۔ خیر بات اور رخ پہ جا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے بڑا شان دیا، ظاہری حسن سے بھی نوازا اور باطنی حسن سے بھی نوازا، ان پہ بھی الزام لگا۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، لگا کہ نہیں لگا؟ وہی زلیخا، حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے بھاگی چلی جا رہی ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ جب جا کے مین دروازے پہ پہنچے، آگے آگے حضرت یوسف، پیچھے وہ کجری زلیخا جسے مولوی بی بی زلیخا کہتے ہیں، اے بے شرمو، تمہاری بی بی ہو، اللہ کریم کے پیغمبر حضرت یوسف کا دامن پاک ہے، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یوسف آگے آگے جب دروازے پہ پہنچتے ہیں، دیکھا اتفاقی طور پر عزیز مصر بھی زلیخا کا خامد وہ سامنے آ پہنچتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر والے کو دیکھتی ہے کہتی ہے قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ حضرت یوسف پہ الزام لگاتے ہوئے کہتی ہے جو تیرے گھر میں رہے، یہاں پہ کھائے پیے، ہمارا زر خرید غلام ہو اور پھر تیری غیر موجودگی میں تیری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہے، یہ بدبخت سارا الزام مجھ پہ دے رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف فرماتے ہیں بات یوں نہیں ہے، یہ خود مجرم ہے، اس نے مجھے دعوت گناہ دی پر رب نے مجھے بال بال محفوظ کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف پریشان ہے، الزام لگ گیا، ابھی تک عزیز مصر نہیں بولا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت یوسف پاک دامن جو تھا اس کی صفائی کا انتظام کیا۔ کیسے؟ شاہد شاہد من اہلیہا، شاہد شاہد من اہلیہا۔ مفسرین کے دو قول ہیں، بعض فرماتے ہیں وہ چھوٹا بچہ تھا، بعض فرماتے ہیں نہیں بڑا داڑھی والا سفید ریش بزرگ آدمی سمجھدار دانا تھا۔ اس نے کہا خیال کرنا عزیز مصر جلدی نہیں کرنا، نہ حق فیصلہ نہیں کرنا، لہذا کیا کرو حضرت یوسف کا کرتا دیکھو آگے سے پھٹا ہے تو مجرم حضرت یوسف ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو مجرم یہ زلیخا ہے۔ جب کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بری ذمہ ہو گئے، پاک دامنی رب نے واضح کرا دی، لیکن کس کے ذریعے؟ زمین سے ایک بچے یا بزرگ کا انتظام کر کے زمین سے اس کی صفائی کا انتظام کیا۔ اللہ کریم نے یہ نمونہ دکھا دیا، پاک دامن لوگوں پر الزام تو لگتے چلے آئے، میں صفائی کا انتظام بھی کرتا رہا لیکن زمین سے کرتا رہا۔ آئیے بی مریم پہ بھی قوم کے لوگوں نے الزام لگایا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ جب حضرت بی مریم حضرت عیسیٰ بچے کو اٹھا کر کے قوم کے سامنے آتی ہیں، قوم کے لوگ دیکھتے ہیں ابھی تک نکاح بھی نہیں، شادی بھی نہیں، یہ بچہ کہاں سے اور کیسے؟ تو کہتے ہیں اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا، تو نے بغیر کسی نکاح اور شادی کے یہ بچہ کہاں سے لائی؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ تیرا بھائی ہارون بھی نیک تھا، تیری ماں باپ بھی دونوں نیک اور پارسا تھے، یہ تو کیا کر کے آ گئی؟ یہ الزام دینے لگے، حضرت بی بی مریم کو تان دینے لگے۔ بی بی مریم پریشان ہو گئی، یا اللہ کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے پاک باز بندی پریشان نہیں ہونا، اس کا انتظام ہم خود کریں گے۔ سبحان اللہ۔
جو بغیر مرد کے ملاد کے بیٹا عطا کر سکتا ہے وہ آپ کی عزت کا تحفظ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میری پاک باز بندی مریم آپ زبان سے کچھ نہیں بولنا، اس بچے عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیجئے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس سے پوچھو بچے سے، ایک آدھ دن کا بچہ، اس سے پوچھو قوم کے لوگوں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ہمیں بے وقوف بنانا چاہتی ہے، کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ایک آدھ دن چند گھنٹوں کا بچہ ہے، اس سے ہم کیا پوچھے، یہ ہم سے کیا بات کرے، اس سن میں تو بچے بولا نہیں کیا کرتے۔ بی بی مریم پھر اشارہ کر دیتی ہے بچے کی طرف، وہ اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ بی بی مریم پھر اشارہ کر دیتی ہے، اتنے میں اللہ کریم نے فرمایا واقعی بات تو قوم کی ٹھیک ہے، عادت قانون اور ضابطہ تو یہی ہے، ایک دن کے بچے بولا نہیں کرتے، پر ہماری قدرت کے سامنے تو کچھ بعید۔ بول عیسیٰ بول، سبحان اللہ، بول اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کر۔ حضرت عیسیٰ بولا قالا انی عبد اللہ، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ فرمایا اے کائنات کے لوگوں، میری ماں پر الزام دینے والوں، انی عبد اللہ، میں اللہ بھی نہیں، الہ بھی نہیں، ابن اللہ بھی نہیں، انی، پڑھو تو صحیح، انی عبد اللہ، میں اللہ کا خاص عابد زاہد اور محتاج بندہ ہوں۔ باقی میری ماں پہ الزام دینے والوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ کریم نے میرے سے وعدہ کر دیا مجھے وقت پہ نبی بھی بنائے گا، کتاب بھی عطا کرے گا۔ اگر میری ماں مشکوک ہوتی، میرا نسب درست نہ ہوتا، تو اللہ، جملہ سنو تو، اللہ کسی مشکوک نسب والے کو نبی نہیں بنایا کرتا، کسی مشکوک نسب والے کو، بڑے محتاط الفاظ میں نے ذکر کیے، نبی نہیں بنایا کرتا۔ جب مجھے نبی بنانا ہے تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرا نسب پاک بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔ صفائی کا انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن جب باری آئی نا میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کئی اندر باہر کے کالے منافقین دجال، اس دور کے ابن سبا کے چہرے میری ماں پہ بہتان لگانے لگے، الزام دینے لگے، معاذ اللہ یہ پاک دامن بی بی نہیں۔ رب فرماتا ہے میں چاہتا زمین سے عائشہ کی طہارت بیان کروا دیتا، کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا، زمین سے صفائی کا انتظام کر دیتا، لیکن نہیں کیا۔ کیا کیا؟ عرشوں سے خود وکیل صفائی بن کر اللہ نے قرآن مقدس کی سورت النور میں 18 آیتیں سیدہ عائشہ کی طہارت پہ نازل کر دی، پاک دامنی کو خود بیان کر دیا۔ یا اللہ بات سمجھ نہیں آتی، حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے، عرشوں سے صفائی نہیں آتی، بی بی مریم پہ الزام لگتا ہے، عرشوں سے صفائی نازل نہیں ہوتی، آخر سیدہ عائشہ پہ الزام لگا، قرآن مقدس کی بارش آ گئی، 18 آیتیں نازل ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا تھا حضرت یوسف پہ وقتی الزام ہے، اللہ کرے سمجھو، اللہ کرے سمجھو، بی بی مریم پہ وقتی الزام ہے، زمین پہ طہارت بیان کروا دی، یہ ٹل جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ پر جب باری آئی نا سیدہ عائشہ کی، میں علام الغیوب ہوں، میں جانتا ہوں صرف آج کے کتے عائشہ کے دوپٹے پہ نہیں بھونکے، یہ ہر دور کے کتے عائشہ پہ بھونکتے رہیں گے، بھونکتے رہیں گے۔ اگر زمین سے کوئی وکیل صفائی مقرر کر کے اس کے ذریعے عائشہ کی طہارت کو بیان کرواتا، کوئی اس پہ جرح کر دیتا، اعتراض کر دیتا، اس پہ اعتماد نہ کرتا، میں اللہ نے
عائشہ کی طہارت کی چادر کو قرآن میں نازل کر دیا، قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ جب تک قرآن رہے گا عائشہ کی طہارت کا ڈنکا بھی بجتا رہے گا۔ جیسے قرآن محفوظ ہے، عائشہ کی طہارت کی چادر اور ردا بھی محفوظ ہے۔ قرآن میں نازل کیا اور نسبت کا تذکرہ کیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ وقت نہیں تفسیر میں جانے کا، اللہ کریم سمجھانا یہ چاہتے ہیں، او عائشہ پہ الزام لگانے والوں، عائشہ کی طہارت پاک دامنی پہ بات کرنے والوں، عائشہ کی طہارت دیکھنی ہے تو میرے نبی کی طہارت کا عالم دیکھو۔ میرا نبی جب پاک ہے تو پاکوں کے لیے ہم نے بیویاں بھی پاک چنی ہیں۔ پاکوں کے بستر پہ ناپاک بیوی آ سکتی نہیں ہے۔ عائشہ کا پاک دامن ہونا دیکھنا ہے، اللہ کے نبی کا پاک دامن ہونا دیکھنا۔ اللہ کا نبی جس طرح سیرت و کردار کے لحاظ سے پاک ہے، عائشہ کا دامن اور سیرت کردار بھی ویسا ہی پاک ہے۔ فرق مراتب کی بات جدا ہے، نسبت کو ذکر کیا۔ عائشہ پاک ہے، کیوں پاک نہ ہو؟ نبی کے پاک بستر پہ جو آئی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ما زنت امرأۃ نبی قط، نبی کی گھر والی پہلے نبیوں میں سے کافرہ مشرکہ تو رہی ہے، حضرت نوح اور لوط کی بیویاں کافرہ تھی، لیکن سیرت کردار کے اعتبار سے اللہ کے نبی کی گھر والی یوں پاک ہوا کرتی ہے جیسے خود اللہ کا نبی پاک ہوتا ہے۔ تو سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کو بیان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ آج 16واں روزہ ہے، اگلا جمعہ 20 کے بعد غالباً 23 رمضان کو آئے گا، تو ایک تو مسئلہ اعتکاف کا سمجھ لیں کہ اعتکاف بالخصوص اس مہینے کے آخری عشرے کا انتہائی عظیم و شان عبادت ہے، اور اس کی فضیلت پر متعدد احادیث موجود ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ ساتھی کوشش کریں اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی، کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ اس کے فضائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تو جو ساتھی خوش نصیب سعادت مند اعتکاف بیٹھنا چاہیں گے وہ 20واں روزہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچے کہ 20ویں روزے کی افطاری مسجد میں کریں گے۔ تو یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کا، فطرانہ۔ تو فطرانہ ایک ہے شرعی مسئلہ، ایک ہے ہمارے دیکھنے اور پرکھنے کی، معلوم کرنے کی چیز۔ تو آدھا یہ مسئلہ میرے ذمہ ہے، آدھا تمہارے ذمہ ہے۔ میرے ذمہ یہ ہے کہ فطرانہ فی کس 2 کلو گندم یا اس کی قیمت ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزوں کے ساتھ بھی فطرانہ دیا جا سکتا ہے، جو کے ذریعے، کھجور کے ذریعے، کشمش کے ذریعے، لیکن ان سب چیزوں کی مالیت اس سے زیادہ بنتی ہے۔ تو یہ سب سے کم جو مقدار ہے اور حساب ہے یہ ہے گندم کا۔ تو فی کس گندم 2 کلو یا اس کی قیمت، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ یہ فطرانہ ہے، صدقۃ الفطر، اور یہ واجب ہے۔ اب جو آدمی گندم دانے دینا چاہتا ہے اس کا معاملہ تو آسان ہے، 2 کلو گندم فی کس کے اعتبار سے وہ دے دے، اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن سال کا اینڈ ہے، کہاں دانے ملتے ہیں، تو اکثر ساتھی دیتے ہیں قیمت، پیسے۔ اب وہ 2 کلو گندم کی قیمت کتنی بنتی ہے یہ میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ جہاں تک میں نے معلومات لی ہے ساتھیوں کے ذریعے تو مختلف ریٹ نظر آئے۔ ایک یاد رکھیں مسئلہ کہ سرکاری ریٹ ہے 3900 فی من، ایک سرکاری ریٹ ہے۔